السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حاضرین مجلس، بانیان مجلس و بالخصوص جن مرحوموں کے لیے مجلس ایصال ثواب منعقد ہے، جناب صدر صاحب کی والدہ معظمہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال الامام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام: مسکین ابن آدم لہ فی کل یوم ثلاث مصائب لا یعتبر بواحدۃ منہن ولو اعتبر لہانت علیہ المصائب وامر الدنیا، فأما المصیبۃ الأولیٰ فاليوم الذي ينقص في عمره وإن له نقصان في ماله اغتم به والدرهم يخلف عنه والعمر لا يرده شيء۔ درود پڑھیے محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد مجلس ترحیم و یاد ہے۔ ایک والدہ کی مناسبتیں متعدد ہیں، میں چند کی طرف اشارہ کروں گا اور ایک آج مناسبت کے متعلق گفتگو کروں گا۔ ایک اہم مناسبت یہ ہے کہ بہت ہی عظیم و شان ایام و مہینہ ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے، ماہ ذی الحجہ کہ وہ ایام خداوند تبارک و تعالیٰ نے جنہیں انسان کے لیے توفیق کے طور پر مقرر فرمایا ہے، جیسے ماہ رمضان ہے، ان میں ایک اہم ایامی یا یومی فرصت ماہ ذی الحجہ ہے۔ خصوصاً وہ خوش نصیب انسان و خوش بخت انسان جو مکہ معظمہ میں مشرف ہوئے ہیں زیارت بیت اللہ الحرام سے، زائرین و حجاج کرام۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ان سب کے اعمال کو قبول فرمائے اور صحت و سلامتی کے ساتھ خداوند تعالیٰ انہیں حج مقبول و زیارات مقبولہ کے ساتھ اپنے خاندانوں میں اور شہروں میں واپس پلٹائیں انشاءاللہ، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ حقیقی حج ابراہیمی کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ سب کو و تمام مومنین کو خداوند تعالیٰ یہ سعادت زیارت بیت اللہ نصیب فرمائے کہ یہ بھی ایک اہم موقع ہے و مناسبت ہے کہ ایام حج درپیش ہیں و عید سعید قربان، عید الاضحیٰ، جو اپنے اندر ایک بہت ہی گہرا فلسفہ رکھتی ہے یہ عید۔ اس کا اصلی پہلو روح اس کی قربانی کی روح گوشت کے نیچے دب گئی ہے، اور گوشت بھی کم بلکہ کھالیں زیادہ،
مشہور ہو گئی ہیں. کھالوں کی عید ہے. ابھی بھی آپ کے باہر روڈ پر آپ دیکھیں تو آپ کو صرف بینر کھالوں کے نظر آئیں گے. پورے پاکستان کے اندر یا پورے اسلامی دنیا میں, شاید باقی ملکوں میں نہ ہوتا ہو, لیکن پاکستان میں یہ کھالوں کی عید بن گئی ہے. نہ گوشت کی عید ہے نہ کھالوں کی عید ہے, جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جو تم قربانی کرتے ہو خدا کی راہ میں, اس کا گوشت اور کھال اور خون یہ اللہ کو نہیں پہنچتا, بلکہ اس کا خلوص و اخلاص و تقویٰ خدا کو پہنچتا ہے. قربانی کی حکمت بھول گئے ہیں اور صرف اس کا مادی پہلو سامنے آ گیا ہے, جس سے روح قربانی سے ہم دور ہو گئے ہیں. قربانی کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا جو ہم نے بنا لیا ہے. نمائش کریں, مہنگے جانور لے کے ذبح کریں, ایک دوسرے پر برتری حاصل کریں اور قربانی کر کے گوشت کو سٹور کر لیں کئی مہینوں کے لیے, یا اس سے مقصد فنکشن کریں یا اس سے مختلف ڈشیں تیار کریں, اور اس کی کھالیں وہ ایسے اداروں کو دے دیں کہ جنہیں ویسے بھی کوئی پیسہ دینا شاید جائز نہ ہو, چونکہ قربانی کی کھال بھی قربانی کا حصہ ہے. اور قربانی کی کھال جس طرح قربانی کا گوشت فقیر کو یقیناً پہنچنا چاہیے, اگر فقیر کو نہیں پہنچا قربانی نہیں ہوئی. وہ کھال بھی کم از کم فقیر کو ملے جا کر, اگر فقیر تک نہیں پہنچ رہی تو آپ نے گویا قربانی کا ایک حصہ ضائع کر دیا. باہر کے یہ مناسبت بہت عظیم ہے. ابھی آج فرصت نہیں میں اس کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں, فقط اشارہ کیا ہے. اور اسی طرح حج عبادت عظمیٰ خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے مقرر کی ہے, موحدین کے لیے مقرر کی ہے, اور انہیں بلایا ہے. اللہ مہمان ہے اور حاجی خدا میزبان ہے اور حاجی مہمان ہے. اور بہت اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان مہمانوں کو طلب کیا ہے. اور روح حج یہ ہے کہ حج کل 5 دن کا ہے, باقی انتظامی مجبوریاں ہیں یا انتظامی ضرورتیں ہیں. 40 دن 30 دن 20 دن جانا. حج شروع ہوتا ہے 9 ذی الحجہ سے اور پھر 12 کو ختم ہو جاتا ہے. یہ کل حج ہے سارا. لیکن ظاہر پہلے جانا پڑتا ہے دور والوں کو, اور پھر بعد میں سفری اور ضرورتوں کے مطابق آنا پڑتا ہے. اس دوران توفیق ملتی ہے مومنین کو وہاں جا کر حرمین میں, حرم مکی میں و حرم مدنی میں قیام کرتے ہیں اور مشرف ہوتے ہیں, اپنے آپ کو متبرک کرتے ہیں. لیکن عموماً حج جس مقصد کے لیے بلایا گیا ہوتا ہے وہ تعلیم نہیں دیا جاتا. میں نہیں کہتا کہ مومنین اس میں کمزوری دکھاتے ہیں, بلکہ معلمین کمزوری دکھاتے ہیں جو حاجیوں کے ہمراہ ہوتے ہیں یا جو سال بھر مومنین کے ہمراہ ہوتے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ حج کی روح تعلیم دے, تاکہ اتنے اہتمام کے ساتھ سختی کے ساتھ انسان جاتا ہے اس روح کو بجا لائے. حج اگر حقیقی روح کے ساتھ انجام دیا جائے, اس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ جنم ہے انسان کا, ولادت ہے, دوبارہ ایک نئی شخصیت انسان کے حج میں جنم لیتی ہے. پہلی شخصیت وہاں ختم ہو جاتی ہے. پہلی شخصیت کو سنسار کر دیتا ہے انسان, رجم کرتا ہے اس کو. 3 دن بیٹھ کر نفس امارہ و اپنی کلچرل شخصیت کو ختم کر کے پھر اس کی جگہ پر الہی شخصیت لے کر آتا ہے. یہ قربانی چھری انسان ہر اس چیز پر چلاتا ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے. سمبولک طور پر جانور جب ذبح کرتا ہے, اور حقیقتاً ہر وہ چیز جو اللہ سے انسان کی توجہ ہٹا لیتی ہے اسے انسان ذبح کرتا ہے. اور اس طرح انسان اپنی روح حج کو حاصل کرتا ہے اور ولادت جدید و جنم جدید ہوتا ہے انسان کا. باہر کے اس کے لیے کافی تعلیم کی ضرورت ہے, سنجیدگی کی ضرورت ہے. حج پہ جانے والوں صاحبان توفیق کو بھی, اور معلمین کو و علماء کو و مبلغین کو بالخصوص
ضرورت ہے کہ حج کو بہت دقیق، عمیق اور وسیع طور پر تعلیم دے مومنین کو، چونکہ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اور وقت نکالتے ہیں ظاہر ہے وہ سنجیدہ ہیں کہ ہم اصلی حج کر کے آئیں، لیکن جتنا انہیں پتہ ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، جو انہیں نہیں بتایا جاتا اسے بے خبر رہ جاتے ہیں، اور اس طرح کہ عظیم توفیق ظاہری طور پر، جسمانی طور پر جو نصیب ہوتی ہے کہ بسا اس کی روح سے محروم رہ جاتے ہیں ہم۔ قربانی مستحب ہے، صاحبان توفیق جو حج پہ ہیں وہ تو واجب ہے ان پر، لیکن جو یہاں ہیں اپنے اپنے گھروں میں ان کے لیے مستحب ہے، وہ بھی اپنے آداب کے ساتھ قربانی کریں، جو کسی حد تک معلوم ہے اور کسی حد تک بتانی چاہیے کہ عرض کیا یہ صرف اشارے والی بات تھی۔ دیگر ایک مناسبت یہ کہ ہم ایک مومنہ کے سوگ میں اور ان کے سوگوار خاندان کے سامنے عرض تسلیت کے لیے و تعزیت کے لیے جمع ہوئے ہیں، توفیق نصیب ہوئی ہے۔ میت کا مومن کا حق دوسرے مومن پر زندگی میں بھی ہے اور موت کے بعد بھی ہے۔ زندگی میں اس کے حقوق ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ حقوق بہت اہم سبق ہے اسلام کا، دین کا، جو نہ پڑھا جاتا ہے نہ پڑھایا جاتا ہے، حقوق کا سبق۔ چونکہ رسومات ہمیں موقع نہیں دیتی، فرصت ہی نہیں دیتی کہ ہم دین کے اصلی سبق پڑھیں، اور دین کے بنیادی سبق میں سے ایک حقوق کا سبق ہے۔ حقوق، انسان کے حقوق انسان پر، اور مومن کے حقوق مومن پر، قرابت دار کے حقوق قرابت دار پر، والدین کے حقوق اولاد پر، اولاد کے حقوق والدین پر، بھائیوں کے حقوق بھائیوں کے اوپر، اور پڑوسیوں کے حقوق، گلی محلے میں رہنے والوں کے حقوق۔ یہ وہ سبق ہے جو بالکل متروک ہے، حتیٰ دینی مدرسوں میں بھی نہیں پڑھایا جاتا، اور اسی وجہ سے حقوق کے شعبے میں ہم لوگ بالکل ہی لا تعلق ہیں، اور کسی کا حق نہ ادا کرتے ہیں اور نہ اس کا خیال رکھتے ہیں ہم حقوق کا۔ بیٹھنے میں، اٹھنے میں، بولنے میں، آنے میں، جانے میں، دیکھنے میں کسی کا حق کا خیال نہیں رکھتے۔ سڑکوں پر آپ دیکھیں، بازاروں میں، گھروں میں کوئی کسی کا حق کا خیال نہیں رکھتا۔ ٹریفک والوں نے کچھ قوانین بنائے انہیں حقوق کے مد نظر کہ کس کو حق ہے مڑنے کا، کس کو حق ہے پہلے جانے کا، لیکن ہمیں جلدی ہوتی ہے، ہم اس کا حق خیال نہیں رکھتے۔ یا بیٹھنے کے میں حقوق خداوند تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، بچوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، بزرگوں کے حقوق، خواتین کے حقوق، حتیٰ سب سے جامع ترین حقوق کا مسودہ، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، جامع ترین حقوق کا مسودہ و قانون و ضابطہ جو پوری تاریخ بشر میں سب سے زیادہ عمیق، دقیق و جامع ترین مسودہ ہے، وہ رسالہ حقوق ہے حضرت امام سید ساجدین زین العابدین علیہ السلام، جس میں امام علیہ السلام نے جامع ترین حقوق ذکر کیے ہیں۔ وہ حقوق کا منبع خدا کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے حقوق انسانوں پر، اور پھر اس کے بعد مخلوق کے حقوق۔ امام علیہ السلام نے مخلوق کے حقوق ذکر کیے کہ زمین کا بھی حق ہے آپ کے اوپر، زمین کا حق ہے آپ کے اوپر، درختوں کا حق ہے آپ کے اوپر، جانوروں کا حق ہے آپ کے اوپر، ماحول کا حق ہے آپ کے اوپر۔ یہ حق آپ تلف نہ کریں، غصب نہ کریں، ضائع نہ کریں، ماحول کو آلودہ نہ کریں، یہ حقوق ہیں۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ زمین کا حق ہے آپ کے اوپر، یہ سارے حقوق پوچھے جائیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ فرائض اللہ کی طرف سے جو مقرر ہیں، ممکن ہے انہیں معاف کر دیا جائے فرائض کو، کیونکہ اللہ کا حق ہے، لیکن جو مخلوق کے حقوق ہیں ان میں ایک حق ہم ویسے زبانی طور پر کبھی کبھی تذکرہ کرتے ہیں، حقوق العباد، جب خود
کوئی مشکل میں پڑتے ہیں اور ہمیں دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور نہیں پہنچتی، ہمیں حقوق العباد یاد آ جاتے ہیں اس وقت بڑے ہم اسکالر بن جاتے ہیں. جی اس وقت دیکھو لوگ کتنے غلط ہو گئے، لا تعلق ہو گئے، کتنے بے حس ہو گئے، انہیں حقوق العباد کا خیال ہی نہیں ہے. کیا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ میں بے روزگار ہوں، میں مقروض ہوں، میں پھنسا ہوا ہوں، میرا کوئی خیال نہیں رکھتا. تو حقوق العباد کی بات سے اپنی بات اصل میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بہت اہم ہے. حقوق ہر شے کا حق ہے ہمارے اوپر، جو بھی ارد گرد شے ہے ہمارے، اس کا حق ہے ہمارے اوپر، ہمیں معلوم ہونا چاہیے. جس شعبے میں ہیں، ہم گھر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، ملازمین ہیں، دفتر میں ہیں، کسی کمپنی میں ہیں، گورنمنٹ کے ملازم ہیں، ہر ایک کا ایک حق ہے آپ کے اوپر. اور حقوق بہت اہم سبق ہے. ان حقوق میں ایک اقتباس یا ایک پیراگراف حقوق کا مومنین و اموات کا، مرحومین کا حق ہے انسان کے اوپر جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں. ان کا حق یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جائے، یعنی مغفرت طلب کی جائے، بخشش طلب کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و اپنی لطف و کرم کے توفیل ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. خدا تبارک و تعالیٰ جو کوتاہیاں غفلتیں ان سے ہوئی ہیں، زندہ مومنین مرحومین کے لیے یہ دعا کرے. بہت اہم ہے یہ نقطہ. اسے بھی رسومات میں نہ ہم کر دیں. کچھ رسمیں ہم جلدی فوراً رسم بنا لیتے ہیں، پھر اس رسم کو ادا کر کے اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دیتے ہیں کہ شاید مرحوم کا حق ادا نہ ہوا ہو. مثلاً وہ رسمیں یہ ہیں کہ اگر کوئی فوت ہو گیا، ہر جمعرات کو قرآن خوانی کرا دو، یا اس کے نام پر کوئی مجلس کرا دو، یا اس کے نام پر کوئی صدقہ خیرات کر دو. یہ رسوماتی شکل بن گئی. اگر یہ کر دیا ٹھیک ہے، بس ہمارا اتنا ہی ذمہ تھا، ہو گیا. ان کی قضا نمازیں، ان کے قضا عبادتیں، ان کے قضا حج، ان کے قضا روزے، ان کے قرض جو انہوں نے لوگوں سے لیے ہوئے تھے اور واپس نہیں لوٹائے، ان کے وعدے، ان کے عہد، وہ ساری چیزیں باقی ہیں، ابھی وہ ادا کرنی ہے. ان کے مال سے ادا کریں، یا اگر خود آپ اپنی طرف سے کریں زیادہ ثواب ہے، زیادہ اجر ہے اس بات کا. یہ وہ حقوق ہیں مرحومین کے. اور معنوی حقوق مرحومین کے یہ ہیں کہ ان سے اگر کوئی آپ نے ان کی طرف سے کوئی مشکل آپ کے اوپر آئی ہے، یا ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے، اسے معاف کر دیں آپ. ایک بڑا حق مومن کا، مرحوم کا ہماری گردن پہ یہ ہے کہ جو ہی وہ فوت ہوتا ہے، آپ کو کوئی گلہ شکوہ ہے اس کو معاف کر دو. میں نے کہو اللہ کی خاطر میں نے معاف کر دیا، چونکہ اللہ کا قانون ہے اغفر تغفر. اگر چاہتے ہو تمہیں معاف کر دیا جائے تو تم پہلے معاف کرو ان کو جنہوں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا ہے. اگر آپ نے معاف کر دیا، آپ کو بھی معاف کر دیا جائے گا. اور اگر آپ ڈٹے رہے میں قیامت تک معاف نہیں کروں گا، اور اللہ بھی کہتا ہے میں قیامت میں بھی تجھے معاف نہیں کروں گا. تو قیامت تک نہیں کرے گا اپنے بھائی کو معاف، میں قیامت میں بھی تجھے معاف نہیں کروں گا، کیونکہ تیری غلطیاں اس سے زیادہ ہیں، تیرے گناہ اس سے زیادہ ہیں. تو معاف کر تاکہ تجھے معاف کر دیا جائے. یہ مرحومین ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اہم نقطہ ہے، میں نے آپ کی خدمت میں حدیث، اب وہ موضوع بھی ساتھ ہی شروع کر دیتا ہوں، یہ مناسبت بھی اس میں آ جائے گی. ایک بہت ہی نورانی حدیث امام چہارم کی قول نورانی آپ کی خدمت میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں مسکین ابن آدم، ابن آدم مسکین ہے. ابھی مسکین اسی حدیث کے تناظر میں ہی ذہن میں رکھیں، لوری معنی نہ کریں مسکین کا، چونکہ ہمارے ذہن میں اپنے یہی الفاظ، ان کے معنی ہمارے ذہن میں پہلے سے مقامی کلچرل تہذیب ثقافت اپنی رہن سہن میں ہر چیز کا ایک معنی ہمارے ذہن میں. مثلا فقیر کا ایک تصور ہر ایک کے ذہن میں ہے، اور قرآن میں بھی فقیر آیا ہے، احادیث میں آیا ہے، فقیر کے لیے بہت کچھ کہا گیا ہے. تو فقیر کی ڈیفینیشن جو دین بیان کرتا ہے، جب دین میں دینی روایت و آیت میں فقیر کا لفظ آ جائے تو ہم قرآن سے ہی پوچھیں گے فقیر آپ کہتے کس کو ہیں، فقیر کی ڈیفینیشن قرآن میں کیا ہے. نہ کہ
فقیر کا حکم قرآن سے لے لیں اور اس کی ڈیفینیشن خود بنائیں ہم کہ یہ فقیر ہے. فقیر کی تفسیر بھی وہیں سے لیں ہم, معیار بھی وہیں سے لیں ہم. مسکین, ابن آدم مسکین ہے. میں عرض کروں گا اگر فرصت ہوئی مسکین کا معنی, پہلے حدیث پڑھ لیں. مسکین ابن آدم, اولاد آدم, فرزندان آدم, ابنائے آدم, آدم کی اولاد سب کے سب مسکین ہیں. لہو فی کل یوم ثلاث مصائب, ہر دن 3 مصیبتیں اس پر آتی ہیں. ہر دن روزانہ اس بیچارے مسکین پر 3 مصیبتیں ہر روز نازل ہوتی ہیں. 3 مصائب ہر ایک کے اوپر آتے ہیں. لا یعتبر بواحدۃ منہن, لیکن یہ مسکین جس پر روزانہ 3 مصائب نازل ہوتے ہیں ہر روز, ان میں سے ایک سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتا. ایک سے بھی عبرت حاصل نہیں کرتا. مبتلا روزانہ ہوتا ہے. وَلَوْ اعْتَبَرَ, اور اگر عبرت لیتا ان مصائب سے جو اس پر روزانہ نازل ہوتے ہیں 3, اگر ان سے عبرت لیتا, لَحَانَتْ عَلَيْهِ الْمُصَائِبُ وَأَمْرُ الدُّنْيَا, اگر ان مصائب سے عبرت لیتا, مصائب جھیلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا اور دنیاوی مشکلات اس کے لیے آسان ہو جائے گی. اگر ان 3 چیزوں سے عبرت لے جو روزانہ اسے پیش آتی ہیں, اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. سختیاں جھیلنے میں اور مشکلات دنیا میں آسانی ہو جائے گی اس کے لیے. فَأَمَّا الْمُصِيبَةُ الْأُولَى, پہلی مصیبت جو ہر روز ہر بنی آدم پر نازل ہوتی ہے, ہر روز آتی ہے ہر ایک پر, عورت اور مرد, چھوٹے اور بڑے پر نازل ہوتی ہے, وہ یہ ہے فَالْيَوْمُ الَّذِي يَنْقُصُ مِنْ عُمْرِهِ, ہر روز پہلی مصیبت اس پر یہ نازل ہوتی ہے کہ اس کی عمر کا 1 دن کم ہو جاتا ہے. ہر روز ہوتا ہے یہ, ہر دن ایک قیمتی دن, ایک عمر عزیز کا 1 دن آپ سے کم ہو گیا. فَالْيَوْمُ الَّذِي يَنْقُصُ مِنْ عُمْرِهِ, اس کی عمر کا 1 دن کم ہو جاتا ہے. وَإِنَّا لَهُ نُقْصَانٌ فِي مَالِهِ اغْتَمَّ بِهِ, جبکہ یہی مسکین ابن آدم بیچارہ اگر روزانہ اس کی ثروت سے, اس کی مال و دولت سے اگر روزانہ 100 روپیہ کم ہو جائے, 1000 روپیہ کم ہو جائے, 1,00,000 روپیہ کم ہو جائے, اس کے لیے پریشان ہو جاتا ہے کہ روزانہ اتنا کمی ہو رہی ہے. منافع کم ہو جائے اس کا دکان پر, اس کے لیے پریشان ہوتا ہے, اس کے لیے غمگین ہو جاتا ہے, اس کے لیے آہو فریاد و نالا و بکا شروع کر دیتا ہے. سب کو بتاتا ہے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے. کیا ہوا بھائی, پرسوں 10 روپے کمائے تھے, کل 9 روپے کمائے تھے, آج 8 روپے کمائے ہیں. دن بدن منافع کم ہو رہا ہے. پریشان ہے, سخت پریشان ہے, نیند نہیں آتی اس کو, منافع کم ہو رہا ہے. مال و دولت اگر اس سے کم ہو جائے, درہم اس کا کم ہو جائے, پریشان ہو جاتا ہے. لیکن بشر کو دی گئی سب سے قیمتی چیز کہ اس سے زیادہ قیمتی کوئی اور چیز عطا نہیں ہوئی, اور وہ انسان کی عمر ہے. یعنی یہ فرصت خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو سب کو عطا کی ہے, اس قیمتی ترین ثروت میں سے ایک ایک دن تدریجاً مسلسل کم ہو رہا ہے, لیکن اس پر پریشان نہیں ہوتا. وَالدِّرْهَمُ يَخْلُفُ عَنْهُ, جبکہ درہم وہ چیز ہے جو انسان سے جدا ہو جائے گا, بالآخر جدا ہو جائے گا, کم نہ بھی ہو, بڑھتا رہے. بعض ایسے ہیں جن کے درہم کم نہیں ہوتے, بڑھتے رہتے ہیں. ہر روز درہم و دینار بڑھ رہا ہے. ایک دن 1,000 کا منافع, دوسرے دن 2,000 کا, تیسرے دن 3,000 کا. جتنے دن گزر رہے ہیں اتنے ہی عدد کے ساتھ اس کا منافع بڑھ رہا ہے. لیکن آخر کیا ہوگا, انتہا پہ آ کر ایک جگہ یہ سارا منافع و راس المال خدا حافظ کرے گا کہ جا تو اب ہم کسی اور کے
जेब में और किसी और के अकाउंट में है, तेरा इम्तहान हमारे ज़रिए हो गया, तू जा अपने परवरदिगार को जवाब दे, हम तेरे बच्चे की जेब में जाते हैं, हम उसके इम्तहान का ज़रिया बनते हैं, दिरहम दीनार छोड़ जाएंगे उसको। वल उम्र ला यरुद्दुहु शै, दिरहम दीनार अगर कम हो जाए दोबारा लौटाए जा सकते हैं, लेकिन उम्र जो कम हो जाती है, वो दिन जो निकल गया, आज का दिन, इतवार का दिन जो हमें आरजू होती है सबको कि इतवार आए छुट्टी करें, खुसूसन मुलाजमीन को, शायद कारोबारी इतना इतवार को पसंद नहीं करते, लेकिन मुलाजमीन ज़्यादा पसंद करते हैं कि कब इतवार आए ताकि हम सोए जाकर नींद की कमी पूरी करें, और कुछ उन्होंने इतवार का एक मंसूबा ही अलग रखा हुआ होता है। ये इतवार जो आप खुशी से बाज़ और बाज़ दूसरे तरीक़ों से उसको तय करेंगे, गुज़र जाएगा। एक दिन है हमारी कीमती उम्र का, गुज़र गया, लौटाया नहीं जा सकता। दुनिया के किसी कानून के ज़रिए ये दिन वापस मेरी उम्र में शामिल नहीं किया जा सकता। ये वो नुकसान है जिसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। ये एक मुसीबत है इब्ने आदम पर नाजिल होती है। वसानिया, दूसरी मुसीबत इंसान पर यह नाजिल होती है, इन्नहु यस्तौफी रिज़्क़हु, इंसान को खुदावंद तबारक व तआला रिज़्क़ देता है, बनी आदम को अल्लाह रिज़्क़ देता है। रिज़्क़ के खुदा ने असबाब व रास्ते बनाए हुए हैं, हर एक को एक तरतीब से रिज़्क़ पहुंचा रहा है, हर शे को, हर मखलूक को। कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो मरज़ूक़ खुदा ना हो। राज़िक अल्लाह की ज़ात है, मखलूक राज़िक नहीं है, मखलूक मरज़ूक़ है। आसमान मरज़ूक़ है, ज़मीन मरज़ूक़ है। मरज़ूक़ जो रिज़्क़ का मोहताज हो और जिसको रिज़्क़ दिया गया हो और दिया जाए जिसको रिज़्क़, उसको मरज़ूक़ कहते हैं। ज़मीन व आसमान, ये चाँद सितारे, कहकशानी, ये सब मरज़ूक़ है, इनको रिज़्क़ चाहिए। सूरज की रोशनी रिज़्क़ है, चूँकि कई मखलूक़ात ऐसी हैं कि रोशनी की वजह से कायम है, अगर रोशनी ना हो ये ख़त्म हो जाएंगी। हमारे रिज़्क़ हैं, हरारत रिज़्क़ है, ये रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से असबाब बनाए हुए हैं। मंजूमा शमसी बनाया है ताकि इस कायनात के इस हिस्से को इससे रिज़्क़ मिलता रहे। ज़मीन को रिज़्क़ के लिए अल्लाह ने तैयार किया है, रिज़्क़ की खासियत उसके अंदर रखती है, उगाती है रिज़्क़ अपने ऊपर रहने वाले और अपने अंदर रहने वालों के लिए। हशरात हैं, मौजूदात हैं, जानदार हैं, रेंगने वाले हैं और इंसान, इन सब के लिए ज़मीन रिज़्क़ उगाती है। इंसान को खुदावंद तबारक व तआला रिज़्क़ पहुंचा देता है। एक रिज़्क़ यहाँ मैं ज़िमनन अर्ज़ करता हूँ, क्योंकि ये बात वहाँ तुल्लाब के लिए मैं अक्सर दोहराता हूँ, आप मोमिनीन की खिदमत में भी अर्ज़ कर दूँ कि अल्लाह ने दो रिज़्क़ बनाए, रिवायत में है खुदा ने दो रिज़्क़ बनाए हैं। एक रिज़्क़ वो बनाया है कि इंसान उसकी तलब में लगा दिए हैं कि तुम ढूंढो रिज़्क़ को। आप पढ़ते हैं दुआओं के अंदर, मुनाजात के अंदर दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा इन्नहु लैसा ली इल्मुन बिमौज़िअ रिज़्क़ी व इन्नमा अतलुबुहु बिख़तरातिन तख़्तुरु अला क़ल्बी। ऐ परवरदिगार, मुझे अपने रिज़्क़ का इल्म नहीं है कहाँ है, ज़हन में ख्यालात आते हैं, उनकी मदद से उसको तलाश करता हूँ। व अना फ़ीमा अना तालिबुन कल हैरान, हैरान होकर, सरगर्दान होकर, कन्फ्यूज़न की हालत में उसके पीछे ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है, ला अदरी, मुझे नहीं मालूम कि वो आसमान में है, वो ज़मीन में है, वो सहरा में है, वो दरिया में है, वो कहाँ है। मैं उसकी तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। भले जगह कह रहे हैं कम पड़ रही है, पीछे थोड़े थोड़े आगे जगह है, मोमिनीन बाद में आने वालों के लिए थोड़ी जगह बनाए। ये एक रिज़्क़ है जिसे खुदा ने रख दिया है,
زمینوں میں، آسمانوں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، مختلف جگہوں پر خدا نے رزق کی معدنیات بنا دی ہیں، رزق کی کانیں بنا دی ہیں، رزق کے ذخیرے بنا دیے ہیں، رزق کے خزانے بنا دیے ہیں، اور انسان کو اس کی طلب میں، اس کی جستجو میں لگا دیا ہے۔ اور انسان اظہار بھی کرتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہاں ہے، میں اس کے پیچھے گھوم رہا ہوں، پھر رہا ہوں۔ ایک رزق وہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس رزق کو انسانوں کی طلب میں لگا دیا ہے، کہ تجھے کسی نے طلب نہیں کرنا، بلکہ تو نے انسان کو طلب کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے۔ رزق انسان کی تلاش میں نکلا ہے، نہ کہ انسان رزق کی تلاش میں نکلا ہے۔ خوب، یہ اصل میں رزق کی دو قسمیں نہیں ہیں، اصل میں انسان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک انسان وہ ہیں جو رزق کی تلاش میں ہیں، اور ایک انسان وہ لوگ ہیں، وہ طبقہ ہے جن کی تلاش میں رزق آتا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، رزق ان کی جستجو میں لگا ہوا ہے۔ نہ کہ رزق دو طرح کا ہے، اگرچہ روایات میں کہا گیا ہے کہ رزق دو طرح کے ہیں، لیکن رزق دو اس وجہ سے ہیں، وجہ اس کی، علت اس کی یہ ہے کہ انسان دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ انسان ہیں جن کا ہم و غم یہی کھانا پینا ہے، اس کے علاوہ انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ انہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے، آپ کھانا پینا اگر ہے تو آپ رزق کی تلاش میں نکلو، ہم نے کھانے کا انتظام کر دیا ہے تمہارے لیے، ڈھونڈو کہاں ہے۔ اور ایک وہ انسان ہے جن کا ہم و غم اپنا مقصد حیات و مقصد خلقت ہے، کہ ہم جس چیز کے لیے پیدا ہوئے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہمیں رزق کی ضرورت ہے، حیات کی ضرورت ہے، زندگی کی ضرورت ہے، وہ زندگی کے لیے ہمیں رزق کی ضرورت ہے۔ ان تک رزق پہنچتا ہے، ان تک رزق تلاش، رزق ان کی جستجو میں آتا ہے، اس لیے کہ انہیں کہیں جانا ہے، انہیں کہیں اور جانا ہے۔ یا کھول کے بیان کروں کہ جو رزق کو اپنا مقصد حیات سمجھتے ہیں، اللہ انہیں رزق کے پیچھے لگا دیتا ہے، اور جو رازق کو اپنا مقصد حیات سمجھتے ہیں، خدا رزق کو ان کے پیچھے لگا دیتا ہے، رزق ان کی تلاش میں جاتا ہے۔ انہ یستوفی رزقہ، انسان رزق اکٹھا کرتا ہے، رزق کماتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ حَلَالًا، امام فرما رہے روزانہ مسکین، ابن آدم مسکین بیچارے پر 3 مصیبتیں روزانہ نازل ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ روزانہ اس کی عمر سے 1 دن کم ہو جاتا ہے۔ دوسری مصیبت یہ ہے کہ یہ رزق کماتا ہے، یہ مصیبت ہے؟ نہ، یہ نہیں مصیبت، رزق کمانا تو مصیبت نہیں، مصیبت یہ ہے فَإِنْ كَانَ حَلَالًا، اگر یہ حلال کمایا اس نے، حُوسِبَ عَلَيْهِ، اس کا حساب لیا جائے گا۔ اگر حلال ہے، کیونکہ رزق تو ہر صورت میں انسان نے حاصل کرنا ہے، 2 شکلیں ہوں گی اس کی، 2 صورتیں ہوں گی، یا حلال ہے یا حرام، نعوذ باللہ۔ اگر حلال ہے اس کا حساب ہوگا، وَإِنْ كَانَ حَرَامًا عُوقِبَ عَلَيْهِ، اگر حرام ہے اس کا عقاب و عذاب ہوگا، رزق حرام پر عذاب ہوگا، رزق حلال کا حساب ہوگا۔ تو بس یہ جو رزق آ رہا ہے، کثرت سے آ رہا ہے، قلت سے آ رہا ہے، تھوڑا آ رہا ہے، زیادہ آ رہا ہے، جیسے جس تک آ رہا ہے، یہ لقمہ جو میرے منہ میں جا رہا ہے، یہ مال جو میرے گھر میں ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، یہ اگر حلال کا ہے اس کا حساب ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حساب دینا سخت ہوتا ہے۔ سب سے آپ کو تجربہ ہے، کاروباری حضرات ہیں، آپ کے ہاں کاروباری دکان پر، فیکٹری میں جو ملازمین ہوتے ہیں، ان کے لیے سب سے سخت کام آپ کو حساب دینا ہے۔ جو آپ شام کو بیٹھتے ہیں، اپنے سیل مین سے کہتے ہیں لے آؤ بھائی ادھر ذرا روزانہ کا وہ روزنامچہ ادھر میں دیکھوں آپ نے کیا کیا ہے، اپنے پرچیزر کو کہتے ہو ذرا حساب دو، اپنے مثلا سیلر کو کہتے ہو ذرا حساب دو، مینیجر کو کہتے ہو حساب دو۔ اس کے لیے سب سے زیادہ سخت چیز حساب دینا ہی ہوتا ہے۔
اور یہاں پر ہو جاتا ہے حساب میں کسی کو جھانسا دیا جا سکتا ہے، جرم دی جا سکتی ہے کسی کو، اس کی نگاہوں سے، اس کے ذہن سے، فکر سے بچا کے حساب میں اونچ نیچ کی جا سکتی ہے. لیکن جہاں حساب اتنا دقیق ہو کہ جس میں ناممکن ہو حساب میں اونچ نیچ کرنا، وہاں اور زیادہ سخت ہے کہ یہ رزق آیا کہاں سے اور یہ رزق گیا کہاں. حساب کا یہ مطلب ہوتا ہے، آیا کہاں سے اور گیا کہاں ہے. بھائی حساب دو، حلال کہاں گیا تمہارا، یہ حلال کیسے آیا تیرے پاس اور گیا کہاں، حساب دو اس کا، کیا کیا اس سے. اب یہ نہ کہ حلال ہے میں تو آزاد ہوں، جو مرضی ہے کروں اس سے، نہیں، حساب لیا جائے گا اس حلال کا. اور اگر حرام ہے حساب نہیں لیا جائے گا. حرام خور ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے مال کا حساب نہیں لیا جائے گا. کیوں؟ حساب لیے بغیر پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وہ ایک منکر دہریہ مر گیا تو جب زندہ تھا تو کہتا تھا نعوذ باللہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی کائنات کا بنانے والا نہیں ہے، کوئی قیامت اور آخرت اور جنت اور جہنم کچھ بھی نہیں ہے. یہ مر گیا، یہ دہریہ منکر دین. مرنے کے بعد اپنے کسی رشتہ دار کو خواب میں آیا، اس نے پوچھا بھائی آپ بتاؤ، اب تو تم مر گئے ہو، بتاؤ وہ جو انکار کرتے تھے جن چیزوں کا، مرنے کے بعد اب بتاؤ کہ کیا جہنم ہے یا نہیں ہے، حساب و کتاب ہے یا نہیں ہے. اس نے کہا حساب و کتاب تو نہیں ہے، یہ تو میں آپ کو وہاں بھی کہتا تھا نہیں ہے، یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے، لیکن جہنم ہے، جنت بھی ہے اور جہنم ہے، حساب و کتاب نہیں ہے. کہا کیسے نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ جو ہی مرے ہمیں بغیر حساب کے سیدھا جہنم میں ڈال دیا گیا. مجرم تھا، منکر تھا، دہریہ تھا. حساب تو مومن کا ہونا ہے. یہ جن کو ناکے سے گزرنے کے لیے ٹکٹ دیے گئیں گے کہ آپ کا حساب نہیں ہوگا، چونکہ وہاں اپنا بندہ کھڑا ہوا ہوگا، اپنے مولا وہاں کھڑے ہوں گے. شیعوں نے مولا کی ڈیوٹی یہی لگائی ہوئی ہے کہ حساب کے کاؤنٹر پر آپ نے ہمیں چیک نہیں ہونے دینا، اس کسٹم سے ہمیں گزار دینا ہے آپ. اور یہ غلط فہمی ہے. جس کے ذہن میں، جس نے ذہن میں ڈالی ہے بات، غلط بات ڈالی ہے، اور جس کے ذہن میں چلی گئی ہے وہ نکال دے یہ بات. اس لیے کہ جن کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ حساب کے کاؤنٹر سے ہمیں بغیر حساب کے نکلوا دیں گے، اتفاقاً وہی حساب کے انسپیکٹر لگائے گئے ہیں. انہی کو مقرر کیا گیا ہے کہ حساب آپ نے چیک کرنا ہے، وہ بڑا دقیق رکھنا ہے حساب، کہ ایک عمل ایک پائی اوپر نیچے ہونے نہیں دینا. حساب دقیق ہوگا آپ کا، اور وہ اگر حلال ہے. حرام ہے حساب نہیں ہوگا، چونکہ حرام کے اوپر عقاب ہے نہ حساب. حساب و عقاب، اس روایت میں دو چیزیں دو بیان کی گئی ہیں. کچھ کا حساب ہوگا، کچھ کو عذاب ہوگا. عذاب حرام کمانے والوں کو ہوگا، حرام خوروں کو ہوگا. حرام عزیز من ذہن میں رکھیے، حرام ہر وہ مال ہے جس کا انسان استحقاق نہ رکھتا ہو. جس مال کا حقدار نہیں ہوں میں، وہ حرام مال ہے. جس کے لیے میں نے محنت نہیں کی، جس کے لیے میں نے تجارت نہیں کی، جس کے لیے میں نے کوشش نہیں کی، جس کے لیے میں نے سرمایہ نہیں لگایا، جس کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور ویسے مجھے آ گیا، ہاتھ کی صفائی سے، ذہن کی پھرتی سے، کسی اور چیزیں سے، یا گاہک کی سادگی سے میری جیب میں اگر آ گیا وہ مال، وہ 1 روپیہ مثلا میں نے مال بیچا، اس نے باقی تو ٹھیک قیمت دی لیکن 1 روپیہ فالتو آ گیا اس کا میری طرف، یہ 1 روپیہ حرام ہے. کیوں؟ باقی کے بدلے تو میں نے اس کو کچھ دیا ہے، اس 1 روپے کے بدلے میں نے اسے کچھ بھی نہیں دیا. یہ فالتو میں اس کی جیب سے نکل کر، غلطی سے اس کی جیب سے نکل کر میرے پاس آ گیا. یہ حرام ہے. لاٹریوں کے پیسے حرام ہیں. کہ کمیٹیاں ایسی ہیں ڈالتے ہیں جوئے کی طرح، جوا ہے، کمیٹی نہیں ہے، جوا ہے. یہ مالی کام جو روزمرہ مشکلات زندگی حل کرنے کے لیے رزق کی خاطر کرتے ہیں، بعض خاص ماہرین بتاتے بھی ہیں. کئی کمیٹیاں، کئی چونکہ روزمرہ پوچھتے ہیں آ کر مومنین اس قسم کے سوالات. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ابھی بعد میں پھر آپ ایک ایک کر کے سوال نہ پوچھنا شروع کر دیں. میں جنرل بات ابھی کر رہا ہوں.
اگر کسی کے ذہن میں کسی شکل یا کمیٹی کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے تو وہ پھر آگے پوچھ سکتا ہے، الگ سے آ کے حوضے میں آ جائے یا کہیں اور ملاقات ہو گئی تو بیان کر دیں گے۔ کئی طرح کے ہماری درآمد کے ذریعے حرام ہیں، جائز نہیں ہے، چونکہ اس پیسے سے ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے۔ سود پہ پیسہ دینا لینا حرام ہے۔ سود کا پیسہ آپ تجارت کر سکتے ہیں، آپ مضاربہ کر سکتے ہیں، آپ شراکت کر سکتے ہیں کاروبار میں، لیکن پیسے کے بدلے پیسہ نہیں لے سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو یہ 1,00,000 روپیہ لے لو اور سال بعد مجھے 1,25,00,000 کر کے دے دینا۔ آپ کاروبار ہے، قرض ہے، اگر یہ قرض دیا ہے پھر اس پر نہیں لے سکتے کچھ بھی۔ کاروبار شراکت، اسے کہو میں شریک ہوں تیرے کاروبار کا، 1,00,000 روپیہ میرا بھی اپنے کاروبار میں ڈال لو، جو منافع ہوگا اس میں سے اتنا، جتنا میرا پیسہ اتنا پیسہ مجھے بھی دے دو، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن سود دیں حرام ہے، بہت ساری چیزیں مال حرام ہیں۔ کسی کو اس کے حق سے محروم کر کے وہ اپنے مال میں شامل کر لینا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ طویل بحث ہے، اب یہ حقوق والی میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، حدیث کو تکمیل کر لیتے ہیں۔ دوسری مصیبت یہ ہے کہ اس کو اللہ نے رزق دیا ہے، حلال ہے تو حساب ہوگا، حرام ہے تو عذاب ہوگا۔ والثالثہ، اور تیسرا مطلب والثالثۃ اعظم من ذلک، اور تیسری مصیبت سب ان دونوں سے بڑی ہے جو پہلی دو مصیبتیں ہیں۔ ایک پہلی مصیبت ذہن میں ہے نا، حدیث کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ پہلی مصیبت امام علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ بنی آدم کی عمر سے روزانہ 1 دن کم ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو رزق ملتا ہے، حلال ہوا تو حساب ہوگا، حرام ہوا تو عذاب ہوگا۔ اور تیسرا امر جو اس کو روزانہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے، اور وہ ان دونوں سے عظیم تر ہے۔ قیل وما ہی، راوی نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا کہ مولا وہ کیا ہے تیسری چیز جو ان دو سے بڑی ہے؟ فرمایا ما من یوم یمسی الا وقد دنا من الآخرۃ مرحلۃ لا یدری علی الجنۃ ام علی النار۔ تیسری مصیبت جو بہت بڑی ہے وہ یہ کہ ہر دن انسان کو ایک قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ جس طرح ہر دن گزرنے سے ایک عمر کا 1 دن کم ہو رہا ہے، یہ جو کم ہوا ہے اس نے مجھے یہاں سے اٹھا کے تھوڑا سا آگے کر دیا۔ جیسے ابھی اعلان ہوا کہ آپ آگے آ جائیں گے، پیچھے مومنین کے لیے جگہ بن جائے، آپ تھوڑے سے آگے آگے۔ ہم روزانہ جب 24 گھنٹے گزرتے ہیں دن رات، جہاں پر آپ ہوتے ہیں اس سے تھوڑا سا آگے چلے گئے ہیں، وہاں پر نہیں ہے۔ کل جہاں تھے، کل ہفتے کا دن تھا، آج اتوار ہے، سب کے سب ہم سب ہفتے کو جہاں تھے اتوار کو وہاں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ امام فرما رہے ہیں کہ ہر دن انسان کو اٹھا کر ایک مرحلہ آگے کر دیتا ہے، یا اسے جنت کے نزدیک کر دیتا ہے یا جہنم کے نزدیک کر دیتا ہے۔ ہر دن انسان کا اٹھا کر آگے کر دیتا ہے۔ تو بابا ہم خود سوچیں، جمعہ گزرا، جمعے نے ہمیں آگے کر دیا، جہاں تھا میں جمعرات کے دن، جمعے نے 1 قدم آگے کر دیا، وہ کہاں گیا؟ جنت کی طرف آگے کیا یا جہنم کی طرف آگے بڑھایا؟ ہفتے کا دن وہاں جہاں جمعے کو تھا، ہفتے کے دن نے اس سے آگے اٹھا کے آگے کر دیا، یا جنت کے نزدیک کر دیا یا جہنم کے نزدیک کر دیا۔ اور آج اتوار کا دن ہے، آج ختم ہو جائے گا یہ دن، اور آج کا دن بھی ایسے ہی ہے، سب کو اٹھا کر یہ دن آگے کر دے گا، جہاں ہے وہاں سے 1 قدم آگے کر دے گا، یا جنت کے نزدیک کرے گا یا جہنم کے نزدیک کرے گا۔ عزیزان توجہ فرمائیں، یہ ائمہ کی تعلیمات ہیں، امام کی تعلیمات ہیں، کسی خطیب، کسی پیشہ ور ذاکر کی باتیں نہیں ہیں کہ جو خود ساختہ معیار بنا کر ہمیں دے زندگیوں کے لیے۔ توجہ فرمائیں، مکتب امامت بڑا خوبصورت، حسین، موزون مکتب ہے، مذہب ہے۔ پوری دنیا کے اندر اگر ہم تھوڑا سا رسومات سے فرصت نکال کے تعلیمات و
आइम्मा की बातों को सुने, वक्त निकालें कि रसूमात ने हमें तस्कीन दी हुई है। मैं पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है कि रसूमात पसंदीदा शोबा है सबका, औरतों का भी और मर्दों का भी। क्यों इतनी पसंद है रसूमात? शुरू से, मैं ये अपनी हालत बयान कर रहा हूँ, शुरू से बुलूग से पहले एक सवाल जहन में था कि ये चीज़ें क्यों पसंद है लोगों को। मतलब शादी ब्याह में भी रसूमात के बड़े आशिक हैं, मौत मार्ग में भी रसूमात के बहुत आशिक हैं, ईद में रसूमात के बड़ी चहीते होते हैं और उसके पीछे शौकिया तौर पर हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं रस्म बजा लाने पर। क्यों? इंसान को क्या मिलता है रस्म से? इन्हें खुद पता भी होता है कि कोई रसूमात में कोई उखरवी अजर मौजूद नहीं है। मसलन आप ईद को सेवियाँ खा लेते हैं, उसमें कोई अजर आखिरत मौजूद नहीं, या और रस्में जो बजा लाते हैं हम, इनका कोई अजर उखरवी नहीं है, कोई फ़ायदा दुनियावी नहीं है, फिर क्यों करते हैं हम? ये मैं इशारा करता हूँ, अगरचे तफसीली बात की है मैंने पहले किसी जगह, ज़ाहिर है आप तक नहीं पहुँची वो। रसूमात आमियाना जहन को तस्कीन देता है, लज्जत, जिस तरह मौसीकी इंसान को लज्जत देती है, सुकून देता है। बिलाखिर किसी न किसी तरीके से हम अपनी ये हिस्स पूरी कर लेते हैं। अगर गाना, पहले तो दलाइल होते हैं गाना सुनने के भी, गाना ना मिला तो चलो कवाली सुन ली, कवाली ना मिली तो नात सुन ली, नात नहीं मिली तो कोई कसीदा सुन लिया, कोई ऐसा सुरीला नोहा सुन लिया जो सुर की हिस्स थी वो हमने पूरी कर ली। जिस तरह ये शक्कर खाने वाले किसी न किसी तरीके से पूरी कर लेते हैं अपनी आदत, शक्कर कहीं ना कहीं से, या गुड़ खा लेते हैं, गुड़ ना मिले तो हलवा खा लेते हैं, हलवा ना मिले तो जर्दा खा लेते हैं, जर्दा ना मिले तो कोई और, बिलाखिर किसी न किसी तरीके से अपनी आदत पूरी कर लेते हैं। ये इंसान के अंदर तस्कीन की एक हिस्स है, तिश्ना हो जाती है, हिस्स से तस्कीन तिश्ना हो जाती है, प्यासी हो जाती है। जब प्यासी होती है, इसको उस चीज़ की ज़रूरत होती है जिससे इसकी प्यास बुझे। आमियाना हिस्स है, रस्म हमारी आमियाना हिस्स को सुकून पहुंचाती है, लिहाजा रस्म अंजाम देकर इंसान बिल्कुल पुरसुकून होता है। जब तक रस्म नहीं अंजाम पाई, टेंशन में होता है। आप तजर्बा करके देख लें अपने घर में या अपने इर्द गिर्द, या खुद जब तक रस्म अंजाम नहीं पाई, वो इस्तराब है, कैफियत सही नहीं है, आसाब दरहम बरहम है। जो ही रस्म आप अंजाम देते हैं, बहुत सुकून मिलता है, बिल्कुल ठंडे होके कि मैंने बहुत गहरा काम कर दिया। ये रस्म का एक असर है इंसान की नफ्सियात के ऊपर कि रसूमात, ये जिस तरह होता है कि इंसान मसलन सिगरेट पीता है, नस्वार खाता है, पान खाता है, नहीं मिला उसको, तिश्नगी आ जाती है, इस आसाब के अंदर प्यास आ गई है। जब तक वो ये पूरी नहीं करता, आदत इस तरह में मुब्तला रहता है। जो ये आदत पूरी करता है, फौरन नॉर्मल हो जाता है। रसूमात ये असर करती हैं, और रसूमात में गिरफ्तार इंसान जो आदत पुरसुकून हो जाता है, पुरसुकून होकर फिर जुस्तजू में नहीं जाता, तालीम की तरफ नहीं जाता। मसलन अगर खतीब की बात से तस्कीन मिल गई, इमाम की बात सुनने को कहते हैं अब क्या सुनूंगा, मौला अली ने क्या कहना है। अभी तो इन्होंने तो बता दिया है कि मौला अली नाके पे खड़े होंगे, मैं इधर हराम खाऊं हलाल खाऊं जो भी हूं, क्योंकि हूं तो मौला अली का। जब मौला अली का हूं तो उनका काम ही यही है कि नाके से गुजारना, फिर मैं जो मर्जी है करूं। खूब ज़ाहिर ये सनद लेकर जब हम वहाँ जाएंगे तो जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया वो पहले से फंसे होंगे, अपना हिसाब किताब दे रहे होंगे। यहाँ इमाम की तालीमात के लिए अजीज़ हम वक्त निकालें, फुर्सत निकालें, फरागत पैदा करें। मकतब इमामत मेयारों का मकतब है। आइम्मा खुदा ने मेयार बताए हैं, दीन के, ज़िंदगी के मेयार बताए हैं। इन मेयारों के मुताबिक हम जिंदगी बसर करें। उन मेयारों में से एक अमल जो रोज़ाना अगर हासिल हो जाए हमें, वो इबरत लेना है। इबरत ले अगर इंसान, मुसाइब भी इंसान की निजात का जरिया बन जाते हैं, सख्तियाँ और मुश्किलात, ये इस हदीस का पैगाम है। इमाम शाहरुम फरमाते हैं कि मिस्कीन इब्न आदम, मिस्कीन है इब्न आदम। मिस्कीन मस्कनत से है, कुरान करीम का ये लफ्ज़ है। मिस्कीन और फ़कीर में फ़र्क है। फ़कीर उस शख्स को कहते हैं जिसके पास माल और दौलत ना हो, ज़िंदगी गुजारने के वसाइल उसके पास ना हो, और मोहताज हो, दूसरों की मदद का काम काज ना कर सकता हो, ये साल का खर्चा ना हो,
شرعی اصطلاح، شرعی حدود یہ ہے فقیر کی کہ سال کا خرچہ اس کے پاس پورا نہ ہو. فرض کریں سال کا خرچہ اگر اس کا 50,000 ہے تو اس کے پاس پورے 50,000 نہ ہو اور ان کے درآمد کی کوئی امید و توقع اور کوئی ذریعہ اور اطمینان بھی نہ ہو. نہ تنخواہ ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کہیں سے آنا ہے، بیٹھا ہوا ہے لوگوں کی مدد کے. مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جو زمین بوس ہو گیا ہو، جو کچھ کرنے کے قابل نہ رہا ہو. فقیر کچھ کر سکتا ہے، ابھی اس سال فقیر ہے، اس سال اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور امید بھی نہیں ہے، لیکن اگلے سال ممکن ہے یہ کچھ کر لے، دوسرے اس کو سہارا دیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ گدھا اور ہوتا ہے، فقیر اور ہوتا ہے. گدھا کو کہتے ہیں عربی زبان میں متقدی، فقیر نہیں کہتے گدھا کو. یہ جو چوکوں پہ مانگ رہے ہوتے ہیں، دروازے کھٹکھٹاتے ہیں اور فنکشنز میں آ جاتے ہیں آگے، یہ بہت امیر ہوتے ہیں، آپ سے زیادہ امیر ہوتے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. اگر ان کے مال و منال کا حساب کتاب لگائیں، بہت ماڈل ٹاؤن میں ان کے پلاٹ ہوں گے کہ گدھاؤں کے. ایک مومن نے بتایا کہ انہوں نے ایک لاہور کے اچھے علاقے میں پلاٹ خریدا گھر کے لیے. جب وہ ڈیلر کے پاس سائن کے لیے گئے وہاں رجسٹری میں، تو جو شخص سائن کرنے آیا وہ گدھا تھا. وہ گدھا نے آ کر اس کروڑوں روپے کی مالیت کے پلاٹ کے سائن کیے کہ یہ میری ملکیت ہے، یہ میرا ہے یہ پلاٹ. یہ گدھا تھا یہ انسان. گدھاؤں کو نہ، فقراء کا مال گدھاؤں کو نہ دو، ناجائز ہے، اسراف ہے گدھا کو دینا. چرسی، بنگی، نشئی، ہیروئنچی اور یہ جو کمپنیاں ہیں گداگری کی، ان کو نہ دو فقراء کا مال. فقراء کا مال فقراء کو دو. فقراء جو محتاج ہیں، سال کا ان کے خرچہ نہیں ان کے پاس، لیکن یوں بھی نہیں کہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، انہیں موقع ملے، میدان ملے، تعاون ہو، کچھ کر بھی سکتے ہیں فقراء. بہت سارے فقراء کام کاج کر سکتے ہیں، بہت سارے فقراء ملازمت کر سکتے ہیں، بہت سارے فقراء محنت کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت سر دست ان کے پاس نہیں ہے. مسکین وہ شخص ہے کہ جو گر گیا ہے، زمین بوس ہو گیا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. مسکنت زمین بوس ہونے کو کہتے ہیں. جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ تم قوم بحیثیت قوم ذلیل و خوار و رسوا و پائمال اور زمین بوس رہو گے، تم کبھی بھی نہیں اٹھ سکتے. بنی اسرائیل کی عادتیں ایسی تھیں کہ خدا نے فرمایا تم قیامت تک زمین بوس ہی رہو گے، نہیں اٹھ پاؤ گے. تم یہ وعدہ ہے اللہ کا. اب موجودہ دنیا آپ دیکھ لیں اور ایک طرف سے قرآن کی بات، پھر ان دونوں میں آپس میں دیکھیں کیسے سمجھوتا ہوگا. چونکہ ابھی تو بنی اسرائیل کا غلبہ ہے دنیا کے اوپر. قرآن کہہ رہا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جو چاروں اعضاء سے معذور ہو گیا ہو. زمین بوس، زمین گیر، جس طرح کہتے ہیں نا یہ فلاں مریض ہے، وہ تو بستر نشین ہو گیا ہے، اب بستر سے نہیں اٹھ سکتا، نہ چلنے کے قابل ہے نہ بیٹھنے کے قابل ہے، بس وہ لیٹا رہے. اس کو کہتے ہیں مسکین. عاجز، ناتوان اور کچھ نہ کرنے والا، جو کر ہی نہ سکتا ہو. یہ لفظ جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا بیچارہ قریب ہے. مسکین کا ترجمہ یہ بیچارہ، یعنی جس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا ہو، کوئی اب راستہ نہ بچا ہو اس کے پاس، اس کو مسکین کہا جاتا ہے. یہ جملہ بسا اوقات مختلف موقعوں پر استعمال کیا جاتا ہے. کبھی استعمال کیا جاتا ہے انسان کی حالت پر افسوس کے لیے. جب کسی کو کہا جاتا ہے نا بیچارہ، افسوس کا اظہار کرنے کے لیے. واقعاً بیچارہ نہیں ہے، چارہ ہے اس کے پاس، لیکن موجودہ حالت اس کی بتاتی ہے افسوسناک حالت بن گئی ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا مسکین ابن آدم. اب یہاں ایک اور حدیث کی طرف اشارہ کر دوں، شاید آپ نے سنی ہوگی یا کہیں پڑھنے کو ملے. انشاءاللہ کتابوں پڑھنا شروع کریں گے ائمہ کے فرامین، تو پھر آپ کو سرکار خطیبوں کی باتوں کے بجائے خود ائمہ کے اقوال سے پڑھے گا، وہاں آپ کو اصلی اور کھرا دین ملے گا وہاں پر. ابھی تو ہم لیتے ہیں پروڈکٹ لیتے ہیں فیکٹریوں کے، لیکن اصلی دین جو ہے وہ وہاں سے اگر حاصل کریں تو بہت کچھ سننے کو ملے گا. ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری من پسند بات کوئی ہمیں بتائے، جیسا میں چاہتا ہوں، جیسے میری زندگی ہے ویسی کوئی مجھے دین کی سند دے دے. ہماری یہ شوق ہے، عوام کا یہ شوق ہوتا ہے
کہ جیسے عدالتوں میں مدعی جاتے ہیں، مجرمین جاتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے مطابق فیصلہ ہو، جج بھی میرے مطابق بات کرے، وکیل بھی میرے مطابق بات کرے، جو بھی عدالت میں جاتا ہے۔ کبھی بھی کوئی عدالت میں جا کر جج کو یہ نہیں کہتا کہ قاضی صاحب آپ فیصلہ کرو حق کی بنیاد پر، میرے خلاف ہو یا میرے حق میں ہو، کبھی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں کہتا۔ بلکہ وکیل اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو بھی ہو، حق اس کا ہو یا میرا ہو، یہاں فیصلے میں مجھے ملنا چاہیے۔ وکیل صاحب اتنے پیسے دیتا ہوں تجھے، میرے وکیل ہو تم، یہ حق و ناحق ہر صورت میں میرے لیے اس کو آپ جج سے قبول کرواؤ، اور نہیں ہو سکتا تو جج خرید لو، آپ جج کے ساتھ بھی طے کر لو کہ میرے حق میں فیصلہ کرے۔ یہی کام ہم دین میں شروع کر دیتے ہیں کہ ممبر سے میرے حق میں بات ہونی چاہیے، میرے شوق و ذوق و رویے کی بات ہونی چاہیے، میرے ذہن کے مطابق بات ہونی چاہیے۔ اور عزیز من، اگر آپ وکیل خریدیں گے، جج خریدیں گے، وہ خطیب خریدیں گے، نہ فیصلے سے ہی ہوں گے، نہ دین سے ہی بیان ہوگا، نہ عدالتوں میں عدالت ہوگی، ظلم ہوگا، نہ انصافی ہوگی۔ آپ جج کو پیسے دو کہ اے جج فیصلہ کرو اگرچہ میرے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وکیل کو پیسہ دو کہ اے وکیل یہ لو پیسہ اور حق فیصلہ کرو، جس کا حق ہے اس کو مل جائے، میرا ہے مجھے مل جائے، میرے رقیب کا ہے طرف کا ہے اس کو مل جائے۔ یہ عدالت ہے، یہ انصاف ہے عزیزان من۔ اور اسی طرح ہم جب دین سنیں، دین بیان کرنے والے کو کوئی فرمائش نہ کریں کہ یہ پڑھو، آپ اسے کہو جو حق ہے، جو دین ہے وہ میرے رویے کے مطابق ہے یا نہیں، میرے ذوق کے مطابق ہے یا نہیں، میرے شوق کے مطابق ہے یا نہیں، مجھے صحیح راستہ بتاؤ۔ جیسے مریض طبیب کے پاس جاتا ہے، شوقیہ دوا نہیں مانگتا، بلکہ اسے کہتا ہے جو مجھے ٹھیک کر دے وہ دوا مجھے دے دو آپ، اور اسی وقت اسی طرح سے ٹھیک ہوتا ہے۔ ورنہ اگر طبیب بھی وکیلوں اور خطیبوں کی طرح ہو جائیں، ڈاکٹر بھی شوقیہ دوائیں دینا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں کیا حال ہو جائے گا مریضوں کا۔ مریض ٹھیک اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر پیسے لے کے دوائی طب کے مطابق دیتا ہے، مریض کے مطابق نہیں دیتا۔ لیکن ہماری سماجی حالت، ہماری عدالتیں اور ہمارا مذہبی ماحول کیوں ٹھیک نہیں ہوتا؟ اس لیے ٹھیک نہیں ہوتا کہ یہاں پر ہم طبیب کی طرح عمل نہیں کرتے، بلکہ یہاں وکیل اور خطیب اور دوسرے ہائر کرتے ہیں رینٹ پر، اور انہیں کہتے ہیں کہ ہمارے مطابق ساری بات کرو۔ ظاہر ہے جب ہمارے مطابق بات ہوگی پھر وہ حق سے بہت دور ہو جاتی ہے۔ ہمیں رجوع کرنا ائمہ اطہار کی طرف، ایک معیار امام چہارم فرماتے ہیں، اے مسکین، اے بیچارہ، اے وہ شخص جو افسوسناک حالت میں پہنچ گیا۔ یہ افسوس کے نام پر کہہ رہے ہیں امام علیہ السلام، مسکین ابن آدم، یہ جس کی حالت افسوسناک حد تک گر چکی ہے، اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ روزانہ 3 مصیبتیں اسے پیش آتی ہیں، ایک سے بھی عبرت نہیں لیتا۔ ایک مصیبت یہ کہ ہر روز اس کی عمر سے 1 دن کم ہو رہا ہے اور اس کو پرواہ نہیں ہے۔ دوسری مصیبت یہ کہ ہر روز اس کے کھاتے میں رزق بڑھ رہا ہے اور متوجہ نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حلال ہے تو حساب دینا ہے اور حرام ہے تو عذاب ہے۔ اور تیسری اور بڑی مصیبت کہ جو دن گزرتا ہے مجھے اپنی جگہ سے اٹھا کے تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا ہے، یا جنت کے قریب کر دیتا ہے یا جہنم کے قریب کر دیتا ہے، اور متوجہ نہیں ہے۔ دن گزر جاتا ہے اور اس دن صرف اپنے نفع و منافع کی فکر میں ہوتا ہے، اور یہ 3 مصیبتیں نہیں، ان سے کیا کرے تاکہ اس کو فائدہ ہو؟ امام فرماتے عبرت لے، عبرت، اگر ان 3 سے عبرت لے نجات پا جائے گا۔ عزیزان، ہم ایک سوگ کی مناسبت سے یہاں پر اکٹھے ہوئے۔ آپ نے پہلے ان مرحومہ کی رحلت ہوئی، شرکت کی، جنازے میں آئے، پھر ان کے قل میں آئے، پھر ان کے دیگر مراسم جو سوگوار خاندان نے منعقد کیے، آپ تشریف لائے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جب کسی مرحوم کی مجلس یا مرحوم کے جنازے میں و تشییع میں جاؤ تو پہلا کام توجہ و دھیان عبرت پہ رکھو۔ عبرت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ آپ کے سامنے ہے اس کو دیکھو اور اس سے عبور کرو، اس سے گزرو، رکو نہیں اس پر، اس سے گزر کر آگے بڑھو اور اپنی ذات تک آ جاؤ، اپنی طرف آ جاؤ۔
کہ آج اس کا جنازہ ہے، کل کو میرا جنازہ اٹھنا ہے، آج اس کی رحلت ہوئی ہے، کل میں نے اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ یہ جو جا رہا ہے آیا تیاری کر کے جا رہا ہے، آمادہ ہے اس اگلے عالم کے لیے، مرحلے کے لیے، یا بغیر تیاری کے جا رہا ہے؟ میرے پاس فرصت ہے۔ اگر ہم عبرت لیں ان مواقع سے، ہر انسان وہ بن سکتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کرتا ہوں تبرکن و تیمنن، امام علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کی یہ فرمان ہے۔ اور ائمہ کے اقوال کو فلان و فلان کی بات سے نہ کیا کرو کہ فلان تو یوں کہتے ہیں۔ جب امام اللہ کی بات، قرآن کی بات، دین کی بات آتی ہے، پھر نہ کہو فلاں پیر صاحب تو یوں کہتے ہیں، فلاں خطیب صاحب تو یوں کہتے ہیں، فلاں آغا صاحب تو یوں کہتے ہیں۔ یہ ادب کے خلاف ہے، ادب دینی کے خلاف ہے کہ اللہ کی بات کے مقابلے میں آ کر کہتے ہو۔ کچھ لوگ تھے، علماء تھے ائمہ کے زمانے میں، وہ یہ کہتے تھے کہ قال رسول اللہ وانا اقول، رسول اللہ یوں کہتے ہیں، میں یوں کہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اس عالم کو کہا شرم کرو، حیا کرو، رسول کے مقابلے میں آ کے کہتے ہو کہ رسول یوں کہتے ہیں، میں یوں کہتا ہوں۔ قال رسول اللہ وانا اقول، رسول اللہ تو یوں کہتے ہیں لیکن فلاں آغا صاحب یوں کہتے ہیں۔ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، توہین ہے۔ اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کو لا کے کہنا کہ فلاں تو یوں کہتے ہیں۔ اب یہ امیر المومنین کا فرمان ہے، اس کے مقابلے میں کسی کا قول نہ لائیں، فلاں تو یوں کہتے ہیں۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث غرر الحکم میں ہے، میں میزان الحکمہ سے پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ الاعتبار یثمر الاسمہ، اعتبار عبرت لینے کو کہتے ہیں۔ عبرت لینا کسی شے سے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں اعتبار، اعتبارہ یعنی اس نے عبرت لی۔ الاعتبار عبرت لینا ان جگہوں سے جہاں سے عبرت لینا چاہیے، اس کا ثمر، اس کا نتیجہ عصمت ہے۔ عبرت انسان کو معصوم بنا دیتی ہے، عبرت انسان کو گناہوں سے، غلطیوں سے بچا لیتی ہے، خطاؤں سے بچا لیتی ہے اگر عبرت لے انسان۔ اگر ان مواقع سے ہم نے عبرت لی ہوتی، معصوم ہوتے۔ یہ علی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ دوام الاعتبار یؤدی الی الاستبصار، اگر چاہتے ہو بابصیرت بنو تو لا بسا اوقات سوال کرتے ہیں ہم سے کہ بصیرت کیسے پیدا کریں، چونکہ ان کی خدمت میں عرض ہوتا رہتا ہے گاہے گاہے، ہر ایک مومن کی خدمت میں، کہ آگا بیدار ہو، آگاہ رہو، بابصیرت ہو۔ اگر بصیرت نہ ہوئی تو تمہیں سامری مشغول کر لیں گے، آزری مشغول کر لیں گے، مداری مشغول کر لیں گے۔ اگر عبرت نہ ہوئی تمہارے اندر، بصیرت نہ ہوئی تمہارے اندر، بصیرت کی کمی مداریوں کی عید ہوتی ہے۔ جہاں اب جن بابے دیکھیں، جن بابوں کا رزق نکلتا ہی اسے بے بصیرت لوگوں سے، بے شعور لوگوں سے۔ جتنے لوگ بے شعور ہوں گے اتنے تعویذ بابے، جن بابے اور مداری اور یہ شعبدہ باز، ان کا کاروبار زیادہ چمکتا ہے۔ لوگوں کی بے بصیرتی اور بے شعوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بصیرت رہو، نہ کوئی سیاسی مداری، نہ کوئی مذہبی مداری، نہ کوئی سماجی مداری اور نہ کوئی علاجی مداری آپ کو دھوکہ نہ دے۔ بصیرت پیدا کرو۔ پوچھتے ہیں بصیرت کیسے حاصل ہو، کہاں سے حاصل ہو؟ امیر المومنین فرماتے ہیں بصیرت عبرت لینے سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہر چیز سے عبرت لینا شروع کر دو، اب آپ کے اندر بصیرت پیدا ہوگی، اور بصیرت تمہارے اندر وَيُثْمِرُ الْإِزْدِجَارَ، بصیرت تمہارے اندر پیدا ہوگی عبرت لینے سے، اور جن چیزوں سے تمہیں بچنا ہے وہاں سے بچ سکو گے۔ من کثر اعتبارہ قل اثارہ، جو عبرت زیادہ لیتا ہے غلطیاں بہت کم کرتا ہے۔ 3 فرمان امیر المومنین کے میں نے تبرکن پڑھ دیے تشریح کے بغیر، کہ الاعتبار یثمر الاسمہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہوتی ہیں، عرض کیا ہے کہ ان کو موبائل میں نوٹ کر لیا کریں، لکھ لیا کریں، آپ حفظ کر لیں ان کو، آپ کی زبانوں میں، روزمرہ محاوروں میں، روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کیا کریں ان ائمہ کے اقوال کو، ریفرنس کے طور پر، حدیث کے طور پر، دلیل کے طور پر اپنے پاس رکھیں، اپنے لیے دلیل و حوالہ کے طور پر۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، 3 لفظ ہیں، الاعتبار یثمر الاسمہ، عبرت لینا انسان کو معصوم بنا دیتا ہے۔
اگر چاہتے ہو معصوم بن جاؤ، مقام عصمت پہ پہنچو، وہ عصمت نا جو خداوند تعالیٰ نے معصومین کو عطا کی، وہ درجہ خاص ہے عصمت ہے. یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں، میرا نہیں یہ کہنا کہ کل کو پھر شروع کر دو جی انہوں نے کہا ہے کہ لوگ معصوم، ہر آدمی معصوم بن سکتا ہے. یہ امیر المومنین خود معصوم فرما رہے ہیں کہ عبرت اگر لو تم ہر اس چیز سے جس سے عبرت لی جاتی ہے تمہیں عصمت مل جائے گی اپنے حد تک، اپنے مقام تک، اپنے درجے تک. اس کو عصمت کسبی کہتے ہیں، یعنی وہ عصمت جو انسان نے محنت کر کے خود اس نے حاصل کی ہے. معصومین کا عصمت کا درجہ وہ انہی کے ساتھ مخصوص ہے. انبیاء کرام ہیں، ائمہ اطہار ہیں، ان کا درجہ عصمت مخصوص ہے، وہ کبھی بھی اس بات میں زیر بحث نہیں آتا، وہ مستثنا ہے، خارج ہے اس بات سے. یہ خلاصہ مطلب تھا اس حدیث نورانی کی روشنی میں کہ یہ واقعہ ہو موت کا، رحلت کا، کسی کی بیماری کا، اس سے عبرت لیں، عبرت لیں اس سے. ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ حسن زادہ آملی دامت ظل العالی، خدا و تعالیٰ نے صحت و سلامتی عطا فرمائے، بہت ہی شیرین سخن استاد ہیں، ایک نادر نمونہ، ناشناختہ، ایران میں بھی اور یہاں پر بھی. شاید وہ آخری فرد ہیں اس قدیمی نسل کے جن کے اندر جامعیت ہوتی تھی، جن شخصیات کے اندر، جیسے علامہ ہلی، جیسے شیخ بہائی، اس طرح کے علماء میں سے تھے ہیں. یہ عزیز بزرگوار بہت اچھے خوبصورت طریقے سے موعظہ کرتے ہیں. دل نشین، دل تک بات پہنچانا اس استاد کا ہنر ہے. ذہن تک نہ، دل تک بات پہنچانا، روح میں بات بٹھانا، استادی اسی کو کہتے ہیں. اب حافظ کے بقول کے، مولانا کے بقول کہ نہ ہر کے سر نہ تراشت کلندری دانت، جسے نائی نہیں ملا، زلفیں بڑی ہوئی ہیں تو وہ کلندر نہیں ہوتا ہے، جس نے لٹ رکھی ہوئی ہے وہ کلندر نہیں ہوتا. نہ ہر کے سر نہ تراشت کلندری دانت. کچھ اساتید ایسے ہیں، ان میں سے یہ ایک بہت ہی نایاب ہدیہ اللہ تعالیٰ کا، جو ابھی بیمار ہیں ان دنوں میں، خدا و تعالیٰ نے صحت و سلامتی عطا فرمائے. دل میں بات پہنچانا ان کا ہنر تھا. استادی، واقعاً استاد تھے، جس کو حق استادی، نام استاد جچتا ہے جس شخصیت کے ساتھ، ان میں سے ایک ہیں. ان کا یہ فرمانا تھا کہ فرماتے کہ ایک دن میں گزر رہا تھا ایک پاگل ڈھیر پہ، گندگی کے ڈھیر پہ، گندگی ہٹا کے وہاں سے کچھ چیزیں جو اس کو پسند تھی وہ نکال کے کچھ کو منہ میں ڈالتا تھا. کچھ کہا میں نے اس کو دیکھا وہاں پر تو فوراً میرا جی چاہا کہ میں یہیں پر سجدے میں گر جاؤں، روڈ پر ہی، چوک پر. کہا پھر میں نے سوچا کہ اگر میں یہاں سجدے میں گر گیا تو لوگ اس کو دیوانہ نہیں سمجھیں گے، مجھے دیوانہ سمجھیں گے کہ یہ مولانا اتنا معزز محترم یہاں سڑک پر، نالی پر ہی سجدے کرنا شروع کرے. کیوں سجدے میں جانے کو جی چاہا؟ عبرت لی انہوں نے. عبرت کیا تھی؟ کہ یہ بھی میری طرح کا انسان ہے. ایک نعمت خدا نے عقل کی بنائی ہے، وہ اس سے ختم ہو گئی، چھین لی گئی، سلب ہو گئی کسی بھی وجہ سے، لیکن میرے پاس ابھی تک موجود ہے. اور ممکن تھا کہ میں بھی کوئی ایسی غلطی کرتا کہ یہ نعمت اللہ کی مجھ سے بھی چھن جاتی، تو حسن زادہ آج قرآن پڑھنے کے بجائے، نہج البلاغہ پڑھنے کے بجائے، ائمہ کے نورانی کلمات پڑھنے کے بجائے کسی ڈھیر میں گندگی تلاش کر رہا ہو. لیکن اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، اور میں آج کس کی بارگاہ میں، کس کی خدمت میں ہوں؟ قرآن و سنت کی خدمت میں ہوں. اور یہ بیچارہ مسکین کہاں پر ہے؟ میں بھی ہو سکتا تھا ایسے، یہ میں بھی ہو سکتا تھا یہاں پر. یہ عبرت کے نمونے ہیں عزیزان. عبرت کے ہر چیز عبرت ہے. روایات ہیں میرے پاس، روایات فراوان ہے، نہیں پڑھتا، وقت ختم ہو گیا ہے. عبرت ہر چیز سے لے. آپ تاریخ، قرآن نے تاریخی واقعات ذکر کیے سابقہ امتوں کے، ان سے عبرت لیں. ایک بڑا میدان عبرت کا کربلا ہے. رہبر معظم کا فرمان تھا کہ خطبہ کربلا کی عبرتیں بیان کریں، کہ لوگوں کو پتہ چلے. عبرتیں قرآن کربلا کی یہ ہیں کہ یہ لوگ کوفی جو آئے، جنہوں نے آ کر آل رسول پر ظلم ڈھائے بے دردی کے ساتھ، یہ کیسے اس حد تک اتر آئے
کیسے اتنے جانور بن گئے، درندے بن گئے؟ اگر سمجھ میں آ جائے کہ انہوں نے کیا سفر کیا، کس چیز نے ان کے دلوں کو اتنا شقی بنا دیا، اور ان کی اولاد جو آج عراق پر قابض ہیں، سوریہ پر قابض ہیں، یہ دہشت گرد، گلے کاٹنے والے، خنجر بے دست، داعش، یہ وہی نسل ہے۔ قاتلین کربلا کی اولاد ابھی تک چلے آ رہے ہیں۔ کیسے انسان اتنا درندہ اور وحشی بن جاتا ہے؟ کون سے امور ہیں، کون سی چیزیں ہیں جنہوں نے ان کو یہاں تک پہنچایا؟ میں نے پہلے اشارہ کیا ہوا اس موضوع کی طرف کہ شمر یہ ملعون امیر المومنین جنگ صفین تک امیر المومنین کے لشکر میں تھا، امیر المومنین کے فوج میں تھا، امیر المومنین کی فوج کا ایک اعلیٰ افسر تھا، اس کی کمانڈ میں ایک باقاعدہ دستہ تھا، اور جنگ صفین میں علی کے ساتھ مل کر معاویہ کے خلاف اس نے جنگ لڑی ہے، لیکن کربلا میں یہی معاویہ کے بیٹے کا سپاہی بن کر علی کے بیٹے کا گلا کاٹنے آیا ہے۔ صفین سے کربلا تک شمر نے سفر کیسے کیا؟ کس چیز نے اس کو سفر کروایا کہ لشکر کا سپاہی آ گیا اولاد رسول اللہ کو ذبح کرنے کے لیے، اور کیا، اور بے دردی سے کیا؟ کیوں اتنا پست ہوا، یہ وحشی بنا؟ روایات میں، تاریخ میں ہے رے کی حکومت، یہ بھی رے کی حکومت کا خواہاں تھا، عمر سعد رے کی حکومت کا خواہاں تھا۔ اقتدار کی ہوس انسان کو سب کچھ بنا دیتی ہے، مال و دولت کی ہوس انسان کو سب کچھ بنا دیتی ہے، ہر کچھ بنا دیتی ہے۔ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ اقتدار کی ہوس انسان کو منافق بنا دیتی ہے، مال و دولت کی ہوس انسان کو منافق و قاتل و وحشی بنا دیتی ہے۔ یہ طبقہ اٹھا کوفہ سے اور آ کر کربلا میں انہوں نے ظلم و ستم کیا، اور انتہا کی ظلم و ستم کی انہوں نے۔ ایک بہت دردناک جملہ سید الشہداء علیہ السلام نے ایک جنگ کے موقع پر بیان فرمایا، جب بالکل امام تنہا آخری نبرد میں مصروف تھے، خستہ امام، پیاسے امام، اور کوئی ساتھی و انصار باقی نہیں بچا۔ امام نے خود جب جنگ شروع کی، عمر سعد حربے بدل بدل کے امام سے جنگ کروا رہا تھا، کبھی ایک دستہ امام کے سامنے بھیجتا، کبھی دوسرا بھیجتا، کبھی جنگی اس آرائش کو تبدیل کرتا، آگے والوں کو پیچھے کر دیتا، پیچھے والوں کو آگے کر دیتا، کبھی کہتا محاصرہ کرو، کبھی باہر کیف۔ یہ تاریخ کے عجائب میں سے ہے کہ اتنے پیاسے حسین، خستہ حسین، بھوک، اور اس کے اوپر اتنے مصائب، اتنی لاشیں صبح سے اٹھا کر، اور اب عصر کو جب اس حالت میں جنگ کر رہے ہیں امام، اور اتنا بڑا لشکر امام کا جنگ کا سامنا نہیں کر پا رہا۔ شمر لئین اس وقت آگے بڑھتا ہے، جہاں بھی عمر سعد کمزور پڑ جاتا تھا، شمر آگے بڑھتا تھا۔ شمر نے یہ دیکھا کہ اس طرح سے ناممکن ہے، اسے پتا تھا امام حسین علیہ السلام کی جنگ اور شجاعت و دلیری، اس لئین نے وہ حربہ استعمال کیا جو بڑا کارگر ثابت ہوا۔ آگے بڑھ کر صرف امام کو سنانے کے لیے امام کے بالکل قریب ہو کر بلند آواز سے آواز دیتا ہے عمر سعد کے لشکریوں کو کہ اے لشکر یزید، اے لشکر کوفہ و شام، حسین کو چھوڑو، خیام پر حملہ کرو، حرم رسول پر حملہ کرو۔ امام کے کان میں یہ جملہ پڑا، امام نے جنگ روک دی۔ عمر سعد نہیں رکوا سکا امام سے جنگ، لیکن شمر نے جنگ رکوا دی۔ یہ جملہ جب اس نے کہا کہ حسین کو چھوڑو، خیام کے اوپر حملہ کرو، اس وقت امام نے جنگ روک کے بلند آواز سے فرمایا، یا آل ابی سفیان، اے اولاد ابی سفیان، اے پیروکاران ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر تمہارا دین نہیں ہے تو دنیا میں تو کم از کم مرد بن کے دکھاؤ۔ یہ تو دین نہیں بلکہ عرب کا کلچر ہے کہ عورتوں پر حملہ نہیں کیا جاتا، یہ تو تمہارے کلچر کے اندر شامل ہے۔ اتنے پست ہو گئے ہو
اور تمہیں پتہ نہیں یہ حرم کس کا ہے جس کی بات کر رہے ہو، جن پر حملہ کرنے کے لیے اور خیام کو جلانے کے لیے یہ شمر نہیں تمہیں اکسا رہا ہے، یہ حرم نبی ہے، یہ حرم رسول اللہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام نے استغاثہ کیا، حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا وحل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کیا کوئی ہے حرم رسول کو بچانے والا؟ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد بحق اسماء الحسنى خود پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو برآمدہ فرما۔ پروردگارہ جو مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، امت اسلامیہ کو ظلم سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ظالمین و فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص عراق میں، سوریہ میں، لبنان میں، سعودی عرب میں اور بالاخص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد تمام دنیا میں بالخصوص ممالک اسلامی میں و بالاخص مملکت پاکستان میں نظام حقہ امامت کے قیام کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، بانیان مجلس، شرکاء مجلس کے، پروردگارہ وہ مرحومہ جن کے لیے ایصال ثواب کی مجلس ہے، پروردگارہ ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ خدا بندہ اس خاندان کے بانیان مجلس کے خاندان کے جملہ مومنین جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ان سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، اپنی مغفرت واسعہ و رحمت واسعہ کے صدقے انہیں دامن عفو مقام عطا فرما۔ تمام مرحومین کے لیے، صدر صاحب کی والدہ معظمہ کے لیے، ان کے خاندان کے دیگر مرحومین کے لیے، شرکاء مجلس، حاضرین مجلس، بانیان مجلس، منتظمین مجلس کے لیے، وہ جملہ مومنین و بالخصوص شہداء و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔